السلام علیکم. آپ ملازم فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقیر کے. انتہائی اختصار سے آپ کے حقوق کی بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان بجٹ انکریز کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور بجٹ آنے والا ہے. بجٹ کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا آ رہا ہے. ایک میں بات بتا دوں کہ بجٹ 2006 2027 ہو یا کوئی بھی ہو، آخری خبریں آنے تک جو ہے قیاس آرائیاں جاری رہتی ہیں. کسی حد تک وہ خبر مصدقہ ہوتی ہے جو بجٹ تقریر پرنٹ ہونے کے بعد لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تجاویز کی حد تک تو بہت کچھ اچھا ہے، بتانے کچھ بھی نہیں جا رہا. جب یہ 75% اگر کنفرم ہو گیا تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. آج ہمارا موضوع ذرا مختلف ہے. سب سے پہلے تو ہم اس سے پہلے کہ ان ملازمین کا ذکر کریں جسے بہت بڑا ریلیف ملا ہے، جو پینشنرز بننے جا رہے تھے. میں آپ سے جنہیں پینشن سے انکار کر دیا گیا تھا اور پھر انہیں ریلیف ملا، اس سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ نان نفقہ کیس میں وہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے اس پہ بھی میں نے یہ اپلوڈ کیا. اب میں کومنٹ میں لنک دوں گا، وہ ضرور ملاحظہ فرمائیے. اور وہ چینل بھی آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے. جیسا کہ یہاں سینئر سٹیزنز کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ہم قانون کے حوالے سے صرف بات کرتے ہیں. باتیں وہی ہوتی ہیں جو انسانی حقوق کے لحاظ سے ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ہماری پرائرٹی امپلائیز اور سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہم بحیثیت مجموعی جو شخص آسان طریقے سے کہ ایک اپنے حقوق سمجھ جائے، یہ غرض و غایت ہے. ہم بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے وہ معاملات ہیں جس میں آپ وکیل کے بغیر اپنی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو پی ٹی سی ایل کے کیس کا پہلے میں ذکر کر دوں، اس کے بعد میں جو آپ سے بات کی ہے اس طرف آتا ہوں کہ وہ پی ٹی سی ایل کیس 11 جنوری کو سماعت ہے. 3 گرین بینچ ہے اور بڑا اسٹرانگ بینچ ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کون اس میں شامل ہے. امید تو کی جانی چاہیے کہ ہمیں ریلیف ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں پاکستان بھر کے پی ٹی سی ایل پینشنرز، اور ہماری دعائیں ساتھ ہیں. کسی کا بھی معاملہ ہو، اپنے معاملے ہی کی طرح دوسرے کے معاملات کو بھی میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ یہ حل ہو جائے. تو وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک کیس میں نان و نفقہ کے حوالے سے مصالحت ہو گئی عدالت میں کہ ٹھیک ہے پھر ہم خرچہ کلیم نہیں کریں گے، اتنے پیسے دے دو. عدالت نے یہ قرار دیا ہے. مجھے فیکٹس آف دا کیس نہیں پتہ، میں آپ کو کریکٹس بتا رہا ہوں، مکمل نہیں پتہ. لیکن جو عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا ریلیف اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، یہ مختصر سا بتا دیتا ہوں. کہ کسی بھی راضی نامے میں جب راضی نامہ ہو گیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا کیس نہیں کریں گے، تو عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ ناانصافی والی بات ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے یا اسکول کی تعلیم کی وجہ سے، تو یہ کہنا جو ہے نا کہ چونکہ لکھ کے دے دیا ہے کہ کوئی ہم خرچہ جو ہے نا وہ نہیں کلیم کریں گے، تو وہ جو ہے نا خرچہ دینے والے صاحب جو ہے نا وہ چل ماحول میں بیٹھے رہیں. عدالت نے اس کا کہا. اور اس کا تھوڑا سا میں وضاحت ویسے بھی کر دوں. کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت بھی یہ ہے کہ کچھ کیسز ہیں جو نہیں کیے جا سکتے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ کرایہ داری کے معاملات ہوں تو اس میں اکثر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی سٹے نہیں لے گا. سٹے کیا ہے؟ سٹے ہے قانونی چارہ جوئی. اور جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے وہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کی ممانعت یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ معاہدہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ یہ معاہدہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر کے ساتھ جو کوئی دکان ہے نا وہاں آپ دکان نہ کھولو. اس کی مرضی ہے وہ دکان کھولے یا نہ کھولے. یعنی کہ آپ دکان کھول رہے ہیں، میری دکان کے ساتھ یہ دکان ہے تو یہ تو میری تو بکری نہیں. عدالت اس بات کو نہیں مانتی. اسی طرح ایگریمنٹ ان ریسٹینٹ آف میرج، اگر کوئی شخص کہے گی جی یہ اس کو آپ کو میں
50,000 روپیہ دیتا ہوں، معاہدہ کر لو اس لڑکی سے یا اس گھرانے میں تم نے شادی نہیں کرنی. قانون اس کی ممانعت کرتا ہے. اور اسی طرح اس میں ایک شک ہے کہ ریسٹرینٹ آف میرج، لیگل پروسیڈنگ، اور اس قسم کے 4-5 شکیں اور ہیں. ٹریڈ کی جو میں نے ذکر کر دیا. تو ایک اور ہے کہ ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگ، یعنی کہ قانونی اگر آپ چارہ جوئی کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اور اسی کی روشنی میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا. اور کانٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے ہم آپ کو یہ خبر دے دیں کہ خاتون جو کئی برس پہلے وہ کانٹریکٹ پہ ملازمت اسے ملی اور وہ کامیابی سے ملازمت کرتی رہی، لیکن جب وہ معاملہ آیا پینشن کا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ کو پینشن تو مل ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ کانٹریکٹ امپلائیز ہیں. تو اس پہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ بھئی کانٹریکٹ امپلائی ہونا اگر وہ ڈیوٹی ایک نوعیت کی کئی عرصے سے مسلسل کر رہی ہے تو پھر اسے یہ اس کا حق ہے. یہ سپریم کورٹ کا بہت زبردست فیصلہ ہے. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ 1986 میں ایک خاتون نے نوکری شروع کی سرکاری ادارے میں اور وہ کانٹریکٹ بنیاد پہ کرتی رہی. جیسے پی ٹی سی ایل میں بھی کانٹریکٹ بنیاد پہ بہت سے لوگ ہیں. مجھے ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتا، اس لیے آئی کانٹ سے واٹ واز دا ڈپارٹمنٹ آف اٹ. تو اگر کوئی مسلسل کام کرتا رہے تو کانٹریکٹ کا کہہ کے اسے متعون نہیں کیا جا سکتا اور اس کی مسلسل سروس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا کانٹریکٹ ملازمین کو، ڈیلی ویجز کو، پروجیکٹ ملازمین کو. اور یہ فیصلہ مستقبل کے پینشن مقدمات میں ایک مضبوط قانونی بنیاد بن سکتا ہے. ناظرین اب آپ تھوڑی سی بات اس طبقے کی کر لیں. ہم نے نیشنل بینک کا ذکر کیا، ہم نے پی ٹی سی ایل کا ذکر کیا، اور اب میں حقیقی طور پر میرے اس دل میں درد ہے ان پینشنرز کا، ان مزدوروں کا جو ای او بی آئی سے پینشن لے رہے ہیں اور وہ ہر بجٹ پر آس کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں بات سیدھی کرتا ہوں کہ ان میں کچھ اچھے حالات کے لوگ بھی ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب لوگوں کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑی تعداد نہیں ہے. ای او بی آئی کے ملازمین، میرے دوست احباب میں اچھے خاصے سفید پوش لوگ شامل ہیں جنہیں 3 مہینے تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پینشن چلی گئی ہے یا نہیں گئی. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا گزر اوقات اچھا خاصا اس پر ہوتا ہے. مہنگائی نے جب مڈل مین کی بھی کمر توڑ کر رکھتی ہے تو کس مٹی کے بنے میں ہیں یہ ارباب اختیار کہ انہیں ای او بی آئی کے پینشنرز نظر نہیں آتے. بس میں نے آپ کے حقوق کی بات کرنی تھی، وہ میں نے کر لی. ویڈیو اگر پسند آئی ہے اسے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.